لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد آمين. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عدیل اصغر زیدی کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. بہت زیادہ تاکید اسلام کرتا ہے آپسی اتحاد کی، مل کے رہنے کی، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو متحد ہونا چاہیے اس آیہ کریمہ کے بنا پر وہ ہم لوگ ہیں. خطاب اصل قرآن کا اور حدیثوں کا وہ ہماری طرف ہے. کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. مضبوطی سے پکڑ لو رسی کو خدا کی. یہ رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ نے کم ہی کر دو، بہت زیادہ آواز کم رہے چلے گا، وہ ٹیں ٹاں نہ کرے. کون ہے بڑا گھٹا رہے کہاں سے؟ تو وہ کم رہے گا تو ٹھیک ہے، زیادہ ابھی اور میرا ویلوم بڑھے گا تو ٹیں ٹاں کرنے لگے گا، آواز مناسب. تو یہ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی، انی تارکن فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایک لفظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیغمبر نے مختلف مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہو، غدیر میں بھی ارشاد فرمایا خطبے میں، تو کسی جگہ پر یہ لفظ کہہ دیا، کسی جگہ پہ یہ کہہ دیا، کسی جگہ پہ یہ کہہ دیا. اب وہ الفاظ کتنے ہیں وہ سناتا ہوں میں. ارشاد ہوا انی تارکن فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان دو وزنی اور گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم خلیفتین. بعض جگہوں پر یہ ہے میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہیں ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم نورین. میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و اہل بیت وزنی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، نور بھی ہیں. ایک فقرہ یہ بھی ہے انی تارکن فیکم حبلین. میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب اگر ہم کو حبل اللہ تلاش کرنا ہے، یہاں جو قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ رسی کیا ہے؟ اس حدیث کی بنیاد پر اہل بیت اور قرآن مجید. ایک جگہ خود امام صادق علیہ السلام نے، جب آپ تفاسیر میں جائیے گا تو اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں تفسیروں کی کتابوں میں بھی یہ روایت ملے گی، جہاں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا واللہ نحن حبل اللہ. خدا کی قسم اللہ کی مضبوط رسی ہم ہیں. دیکھیے میں جنرلی جو ہے وہ اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ
کہ ساری پبلک برابر ہے، سب مولا کے چاہنے والے ہیں، تو کیوں کسی کو آگے بلائیں، کیوں کسی کو پیچھے؟ یہاں جو ہے وہ سب برابر ہیں، لیکن جو شاعر اہل بیت ہے یا ذاکر اہل بیت ہے اس کا مرتبہ ہے. تو وہ ایک جنرل قانون میں نے اپنا بنا رکھا ہے کہ کسی کو نہیں بلاؤں گا، مگر جو مداح اہل بیت ہیں وہ الگ ہیں. صلوات بر محمد. تو اب چونکہ مداح اہل بیت کے ساتھ تھے، دیکھیے ہم لوگوں کے ایک بات بتائیں آپ کو کہ وہ اب تو نہیں ہو رہا ہے، پہلے ہم لوگوں کے علاقے میں جیسے یہاں کچھ مخصوص کھیتیاں ہوں گی نا، تو ہم لوگوں کے یہاں مخصوص کھیتی ہوتی تھی مرچے کی، جو بھرنے والا مرچا نہیں ہوتا موٹا موٹا لال، تو وہ بڑی منڈی تھی، کلکتے تک سے جو ہے وہ میرٹھ تک سے آتے تھے، تو ہم لوگوں کے یہاں بھی ہوتا تھا. تو وہ سنیچر اور منگل جو ہے وہ مارکیٹ ہوتی تھی، وہاں جاتا تھا، جس کی جیسی اوقات ہے، جیپ پہ رکھ کے ٹریکٹر پہ رکھ کے. تو وہ ایک دن پہلے مرچا ٹوٹتا تھا، تو جب ٹوٹتا تھا تو 8-10 مزدورات وہ اپنا چھٹائی ہوتی تھی، جو ہے وہ کچھ ہرا ہے تو اس کو سائڈ کر دیا، ایک دم بڑھیا جو ہے اس کو الگ کر دیا. پھر جب بورا بھرا جاتا تھا تو جو بہت چھٹا ہوا بالکل بڑھیا ہوتا تھا وہ لاسٹ میں اتنے اوپر اس کو رکھ دیا جاتا تھا. تو اب جو کلکتے کا بیچارہ تاجر آیا ہے یا وہاں سے کیا نام ہے میرٹھ وغیرہ سے آیا، وہ اس نے ہاتھ ڈالا، یوں اٹھایا، ہاں ٹھیک ہے، تو اس بورے میں جو اوپر بڑھیا والا اس کے چکر میں نیچے والا بھی سمجھا بک جاتا تھا. اس کو کہتے تھے ہم لوگوں کا پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، موہڑا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ شاعر وائر جو ہیں ذاکرین اہل بیت ہم لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے موہڑا ہیں. ان کے چکر میں بہتوں کا جگاڑ لگ جائے گا، تو جب ان کے ساتھ آئے ہو تو آ سکتے ہو آگے موہڑے کے طور پر. صلوات محمد. تو ان دونوں چیزوں سے کیا طے ہوا کہ دین جو ہے، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دن بارہ بنکی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذہب معاشرتی مذہب ہے، ہمارا مذہب سماجی مذہب ہے. وہ تنہا انسان کو پسند نہیں کرتا، وہ اکیلے آدمی کو، پورے گاؤں سے آپ کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اکیلے رہ رہے ہیں، دین ہم کو پسند نہیں کرے گا. چنانچہ حکم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. میں نے کہا کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہو سکتا ہے، لیکن حبل اللہ جو کہا گیا ہے، میں نے یہ حدیث پیش کی کہ حبل اللہ سے مراد قرآن و اہل بیت، اور وہ حدیث پیش کی جہاں امام نے فرمایا واللہ نحن حبل اللہ، خدا کی قسم اللہ کی رسی ہم ہیں. تو اب کیا مطلب ہوا؟ جن لوگوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے، یہ خصوصی خطاب ان سے ہے کہ جب شیعہ ہو گئے ہو تو پھر تفرقہ مت ڈالنا. شیعت کی ابتدائی پہچان یہ ہے کہ جو سماج کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش نہیں کرتا. صلوات اور محمد کے تشبہ. ہم سمجھتے ہیں ہم نے پگڑی لگا لی، 2-4 لوگ کیا کہنا وسیع بھائی، کیا مجلس پڑھتے ہیں آپ، جتنا لوگ تعریف کرتے جائیں گے وسیع صاحب آپ اتنا پھنستے جائیے گا اگر اپنی اوقات میں نہیں رہیں گے آپ. مین چیز قوم کو فساد سے بچاؤ، قوم کو فتنوں سے بچاؤ. سب کی اوقات الگ الگ ہے. ایک آدمی اللہ نے اس کو اس قابل کیا وہ پوری قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے، الحمدللہ. ایک آدمی صاحب اس کی اوقات اتنی نہیں ہے، فیض آباد والوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ کرو. اس کی بھی اوقات نہیں ہے. 4 بھائی ہو ان کو تو لے کے ایک ساتھ رہ سکتے ہو. جس کی جو اب سنیے آپ، یہ اتحاد کی اہمیت کیا ہے، فسادیوں کی حیثیت کیا ہے. صلوات بر محمد. ایک چیز اور دوسری چیز، اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ ذاکر کی مجلس کا مطلب خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ کہا، ہاں تو ان کی طرف تھا، ناقیل کو کہہ رہے تھے. یہ مطلب کبھی کبھی خود سے نکال لیتے ہیں. نمبر 1 ممبر، نمبر 2 مسجد، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
میں نے یہ کل 5 بجے سے پڑھنا شروع کیا ہے، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی کسی طرف گھماتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ خود جواب دہ ہوگا۔ میں خدا جانتا ہے قوم کے اتحاد کی خاطر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ جیسے بھیڑوں کی خاطر بھیڑیا خطرناک ہے، ویسے ہی انسان کے لیے شیطان، پیغمبر نے فرمایا ذئب الانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ کذئب الغنم، جیسے بھیڑ کے لیے بھیڑیے خطر۔ یأخذ الشاة القاصیہ والناحیہ، بھیڑیا آتا ہے گلے کی طرف مگر پکڑتا کس بھیڑ کو ہے؟ جو اکیلی ہوتی ہے، جو تنہا ہوتی ہے، جو گلے سے الگ ہوتی ہے۔ وہی حال ہے انسانوں کا، جو اجتماع سے الگ ہوں گے شیطان ان پر جلدی حاوی ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، پیغمبر نے فرمایا تو خبردار بچو فرقہ بندی سے، ٹکڑے ہونے سے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اور لازم ہے تمہارے ساتھ، تمہارے لیے اجتماع، جماعت، اکٹھا ہونا۔ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، پبلک کے ساتھ رہو، حتیٰ نماز بھی پڑھو تو آ کے مسجد میں پڑھو، یہ مسجد، اور اس کے لیے پھر جماعت کا حکم اسی اتحاد کی خاطر ہے۔ کہتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز بس مسجد میں ہوگی۔ پڑوس کتنا ہے؟ کہ 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر۔ یہ 4 سمتیں ہیں۔ پیغمبر کے اماموں کے زمانے میں ملٹی اسٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی تھیں، تو اب اس زمانے میں 40 طبقے تک تو جا ہی سکتے ہیں آپ۔ صلوات پر محمد۔ ایک اندھا تھا نابینا پیغمبر کے زمانے میں، آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، کبھی کبھی کوئی مل جاتا ہے جو پکڑا کے مجھ کو مسجد پہنچا دیتا ہے، آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں جماعت سے۔ کبھی کوئی نہیں ملتا تو اب اندھا آدمی ہوں، مجبور ہوں، نہیں آ پاتا مسجد۔ جواب ہم لوگ کیا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بھائی اب مجبوری ہے، کیا کرو گے؟ یہی تو جواب دیتے ہیں نا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں کوئی ملتا، ایک کام کرو، مسجد سے اپنے گھر تک رسی بندھوا لو، نماز کا ٹائم آئے کوئی نہیں ملتا، رسی پکڑ کے مسجد آؤ۔ اتنی اہمیت ہے دین میں جماعت کی، اور جماعت کا مقصد وہی اجتماع ہے۔ صلوات پر محمد۔ لا یزال ابلیس فرحا محتجر المسلمان، جب تک 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ناراض ہیں، بول چال بند ہے، آنا جانا بند ہے، جب تک تب تک شیطان خوش ہے۔ چلو ہمارا کام ہو گیا۔ اب 2 لوگ لڑ گئے، ڈاکٹر رضا مورانوی رہتے ہیں اسی بارہ بنکی میں، وسیع حسن صاحب رہتے ہیں اسی فیض آباد میں، علاقے کے جانے بوجھے لوگ ہیں، عقیل اینڈ بردرس وغیرہ۔ اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد انور بھائی بھی آ کر کے اپنا یہی گاؤں بسا لیا ہے، حب الوطن من الایمان کے تحت۔ اب روایت کہتی ہے جس قابل ہو جتنا کر سکتے ہو، یہ کہہ کے نہیں بچ پاؤ گے، ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم سے کیا مطلب۔ اتحاد کروا سکتے ہو تو دوڑو، کوشش کرو۔ فرماتے ہیں اصلاح ذات البین۔ اب ایک بات سنائیں آپ کو، نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، کوڑا پڑے گا، بٹ مسلمان ہے، مومن ہے۔ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، مارا جائے گا، گناہ کبیرہ ہے۔
نہیں توبہ کرے گا جہنم میں جائے گا، سب کچھ ہے مگر مومن ہے، مومن بھی جہنم میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن تارک الصلاۃ کافر ہے۔ سنا آپ نے سنا، زانی کا، یہ امام کا فرمان ہے، زانی کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے۔ ایک، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستور ہے۔ ایک عجیب ہے جو ہے وہ اس زمانے کے حساب سے پیغمبر نے مثال دی، مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط۔ رضوان صاحب، نماز کی مثال، یہاں ہم لوگوں کیا شامیانے نہیں لگتے ہیں، تو شامیانہ کاہے پہ ٹکتا ہے؟ بانس کے اوپر نا، وہاں فسطاط کا لفظ خیمہ، تو خیمہ بھی کاہے پہ ٹکے گا؟ بانس کے۔ فرماتے ہیں مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال کھمبے کے بانس کی طرح ہے، خیمے کے بانس کی طرح ہے، شامیانے کے بانس کی طرح ہے۔ وہ بانس ہٹا لیجئے، شامیانہ ٹکے گا؟ کہ ویسے ہی چاہے جتنی نیکی کرو، اگر نماز نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ ہو گئی نا بات؟ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، لیکن اتنی عظمت کے باوجود، اچھا ایک چیز اور کہہ دیں کہ حدیثوں میں جو اس طرح کی بات آتی ہے فلاں چیز سے بڑھ کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ واجب چھوڑ کر کے اب وہ کام کرنے لگیے۔ کوئی بھی روایت، مثلا امام حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ 70 حج کے برابر۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 70 حج کے برابر ہے، آپ کے اوپر حج واجب ہے، آپ حج چھوڑ کر کے 4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے اور 70 حج کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ جی نہیں، واجب آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب جب ایک حج کر لیا، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اب آپ جائیے گا کربلا، 70 حج کا ثواب ملے گا۔ تو جہاں بھی اس طرح کی روایات ہیں وہ واجب کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، وہ کاہے کے مقابلے میں ہے؟ استحباب، مستحب چیزوں کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئے۔ اب روایت سنیے، آپس میں مصالحت کروانا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرماتے اصلاح ذات البین، 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا افضل من عامۃ الصلاۃ والصوم، عام نماز روزے سے افضل ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا، نماز شب نہ پڑھو چلے گا، نافلہ نہ پڑھو عشاء کی، جلدی جاؤ وہاں کام ٹھیک کرواؤ چلے گا، مگر مصالحت کرواؤ۔ میں نے کہا جس کی جیسی اوقات، پورا ملک لے کے چل سکتے ہیں الحمدللہ، کم از کم اپنا شہر لے کے چل سکتے ہیں، اپنی گرام سبھا بچا سکتے ہو الحمدللہ۔ صلوات در محمد و کل ایک میٹر میں پڑے تھے ہم، تو وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، تو وہ صاحبزادے وہاں تھے سعودی عرب میں، واٹس ایپ پر اپنا گفتگو ہو رہی تھی، تو قریب آدھا گھنٹہ لگا ہم کو۔ وہ اس لائن پر آ گئے کہ نہیں مولوی صاحب بات آپ کی صحیح ہے، غلطی ہے ہماری۔ شوہر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ہم نے کہا جب مان رہے ہو تو ایک فون کر لو اپنی بیوی کو، ختم کرو۔ کہنے مولوی صاحب بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہ بھی سوچیے میں شوہر ہوں، یہ سب کے ساتھ ہے، وہ ایک زبان نہیں کہہ سکتی کہ چھوڑو جو کچھ ہوا، یہ ہے نا۔ اب آئیے دین کیا کہتا ہے کہ اگر آنا جانا بند ہو گیا تو بات میاں بیوی کے نہیں ہے، بات ہمارے ان کے جھگڑا ہو گیا اگر، تو یہ سوچنا صاحب میں اسندرے کا بڑا آدمی صاحب اسندرا نریش، میں ایک چٹپچیے 2 ٹکے کے مولوی سے میں جاؤں، اور وسیع حسن صاحب میں صاحب خطیب اعظم میں جاؤں ان سے بات کرنے کے لیے؟ دین کہتا ہے جاؤ یار اس جھنجھٹ میں مت پڑو۔ ارے آپ کیوں چلے جائیں؟ کہ تم جاؤ تو ہم سمجھیں گے نا تم کو، کیا سمجھیے گا؟ حدیث سنیے، فرماتے ایّم المسلمین ہاجر فمکث ثلاثا، اگر 2 مسلمان بول چال بند کر لیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور کتنا پیریڈ ہو جائے؟ 3 دن، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِ أَخِيهِ، جو بھی پہل کرے گا بات کرنے میں، فرماتے ہیں كَانَ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ، تو جنت میں اس کو پہلے بھیجا جائے گا، جنت میں جس نے پہلے بات شروع کی ہے۔ تم اللہ کی مانو تو قیامت تک اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صلوات در محمد
ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا الا، ویسے ہی اس جو پچھلی حدیث گزری اسی ٹائپ کی، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ. پیغمبر نے دوران تقریر پوچھا بتاؤں تم لوگوں کو نماز، روزہ اور صدقے سے افضل کیا ہے؟ روزے کے لیے کہتے ہیں صوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی سپر ہے. صدقے کے لیے کہتے ہیں صدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. صدقۃ دواء 70 داء، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. پیغمبر نے فرمایا صدقہ سے بڑھیا بتاؤں، نماز سے افضل بتاؤں، روزے سے افضل بتاؤں؟ بات وہی ہے کہ مستحب والی بات. قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی یا رسول، شوق آدمی ہوا نا، اس سے افضل کیا؟ فرمائیے. قال صلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان مصالحت کروانا، صدقے سے بڑھ کے، روزے سے بڑھ کے، اور بولیے نماز سے بڑھ کے. وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور دو لوگوں میں فتنہ برپا کرنا، اس سے زیادہ برباد کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. فاتقوا اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو خدا سے. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں مصالحت کرواؤ. تمہارے خاندان میں، گاؤں میں، رشتہ داری میں کوئی دوڑو جاؤ، چاٹھو گالیے تو کھاؤ گے، ہم اس کو سمجھیں گے. پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام سے روایت. تو میرے پاس ایک فون آیا عشرہ ریکارڈ کروانے کا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے 2 دن ہے چلو اس میں کر لیتے ہیں. کل صاحب مگر وہ زبانی ریکارڈ کروائیے گا. ہم نے کہا کیوں؟ کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ممبر پر کتاب لے کے پڑھنے سے وہ ڈیبیٹ معلوم ہوتی ہے، مجلس نہیں معلوم ہوتی. تو ہم نے کہا پھر یہ مت کہنا کہ پرانی پڑھ دی، اس لیے کہ اب شوگر کے بعد یاد تو نہیں ہوگا نا آدمی کا. پرانا جو رٹا رٹایا پڑھ دوں گا، میرے پاس تو ہی ہے 40-50 مجلس تو پڑھ ہی سکتا ہوں. تو ایک تو وجہ یہ ہے شوگر کے بعد سیدھی بات یاد نہیں رہ جاتا. دوسری چیز یہ ہے نا، یہ جو طریقہ اپنایا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لما تقول ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ان کے وعظ و نصیحت کا حال وہی ہے جیسے پانی پتھر پر بہہ جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا، ویسے ہی لوگوں کے دلوں سے گزر جاتی ہے بات، ان کی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب اگر اس شرط کو دیکھا جائے تو جنرل لوگ پھنس جائیں گے، جس میں پہلا نمبر میرا ہوگا کہ صاحب بکواس کر رہے ہیں، کتنا خود عمل کیا یہ بتاؤ، تو اثر ہونا نہیں ہے. تو اس کا یہی راستہ میری سمجھ میں آیا کہ اپنی جیب سے مت کچھ پڑھو، کتاب لے لو بھیا، یہ تمہارے امام نے کہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سنیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا کے حدیث پر عمل کی توفیق ہو. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ جھنجھٹ ہی نہیں ہوگی کہ صاحب کیوں کہہ رہے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے ہو. ہم اپنی جیب سے کہیں تو کہیے. یہ امام کی حدیث سنا رہے ہیں، اب اگر اثر نہیں ہوتا تو یہ وسیع حسن صاحب کی غلطی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جیب سے تو کہا نہیں، انہوں نے تو امام کا قول نقل کیا. اور امام کا قول اثر نہیں کرتا کس کے اوپر؟ امام کا قول اثر نہیں کرتا کس کے اوپر؟ کربلا میں امام نے فرمایا قد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ میں حرام بھر گیا ہے، اس لیے حسین کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صلوات در محمد خوب. تو پیغمبر نے کہا بتاؤں نماز، روزے، صدقے سے بڑھ کے کیا ہے افضل؟ قالوا یا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی فرمائیے. قال صلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرواؤ. یہاں 5ویں امام سے روایت ہے، فرماتے ان الشیطان یغری بین المؤمنین. آپ کا جو ہمارے بھائی سے جھگڑا ہوا ہے، اس میں جب تہ میں جائیے گا تو
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انصاف سے اگر آدمی غور کرے تب، ورنہ تو فطرت یہ ہے آدمی کی کہ وہ اپنے کو بے خطا سمجھتا ہے، اپنے کو معصوم سمجھتا ہے، اپنے ہی کیوں نہیں، حتیٰ بچوں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے لڑکے کی غلطی نہیں ہے، آپ کے لڑکے کی غلطی ہے. یہ ایک بڑی لیکن آپ جب ڈیپلی جائیے گا نا تو اندازہ ہوگا کہ تمہارے بھائی کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، تو اس کے بچے کی اتنی بھی غلطی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اسی لیے امام نے کیا فرمایا، ان الشیطان یغری بین المؤمنین، یہ شیطان ہے جو مومنین کے اندر گڑبڑ کرتا ہے. تو یہ شیطان خود تو آتا نہیں نا، شیطان کبھی ہمارے اندر گھسے گا، ہم سے کام کروائے گا، شیطان کبھی زید کے اندر گھسے گا، شیطان کبھی بکر کے اندر گھسے گا، شیطان کبھی خالد کے اندر گھسے گا، شیطان کبھی ہماری بیوی کے اندر گھسے گا، شیطان کبھی ہماری اولاد کے اندر گھسے گا. تو جب خاندان میں آپس میں اختلاف ہو تو اس حدیث کے مطابق صلوات پڑھیے محمد، سنیے. اکثر جانتے ہیں جھگڑا کہاں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ زید کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری بدماشی جو ہے وہ خالد کی ہے. مثلا زید کو تاؤ آ گیا، غصہ آیا، انہوں نے بھی الٹا پلٹا کہا، انہوں نے بھی کچھ مقدمے بازی کی، لیکن عام طور پہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ایک طرف کی غلطی ہو. دین کہتا ہے کہ اگر تم یہ فیل کر رہے ہو تو تم جواب مت دو، برداشت کر لو، پھر ہم جو تم کو اٹھائیں گے نا تو پھر لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں گی تم کو دیکھنے کے لیے. صلوات سنیے آپ، ہم تو اصل میں قرآن کہتا ہے نا خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، وہ انتظار نہیں کر پاتا، ساری گڑبڑ اسی میں ہوتی ہے. 12 بھائی تھے، 11ویں نمبر پہ تھے حضرت یوسف. بولیے آپ چوتھے نمبر پہ تھے، 11ویں نمبر پر. 12ویں نمبر پر ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، تو ان سے کوئی مطلب نہیں. ان کے اوپر جو 10 بھائی تھے، 10 صاحب ایسا انہوں نے آپس میں جو ہے اتحاد کیا کہ 30-32 سال تک جناب یعقوب چیختے رہ گئے، بھیا بتا دو میرے بچے کے ساتھ کیا کیا، مگر ایک نے لیک نہیں ہونے دیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ پہلے تو پلان بنا کے مار دو. ایک کو ترس آ گیا، کہنے یار چھوڑو، مارو مت، کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ وافلہ نکال لے تو ہٹ بھی جائے گا ہم لوگوں کے ساتھ اور مرڈر سے بھی بچ جائیں گے. ڈال دیا کنویں میں، اللہ نے نکال لیا. پھر یہ سب دوسرے دن پہنچ گئے، ان کا ہمارا غلام تھا یار، بھاگ گیا، تو تم کہاں سے پا گئے؟ کہتا ہم کو کنویں سے ملا ہے، لے جاؤ تم اپنا بھائی. پھنس گئی یہ، کہیں نہیں اب تم نے نکالا ہے تو لے لو، لاؤ ہم کو کچھ دے دو. بھائی لوگ سن رہے ہیں سر، لا یار کچھ دے. قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بھائیوں نے چند سکوں، روایتوں میں 30 درہم ہے، چند سکوں میں بھائیوں نے یوسف جیسے بھائی کو بیچ ڈالا. اپنے باپ کی اولاد نے اپنے بے باپ کی اولاد کو کیا کیا؟ غلام بنا دیا. کتنے دن تک بیچارے غلام بن کر کے رہے، پھر جیل چلے گئے. جیل میں لٹا کے کھانا نہیں مل رہا تھا، پتھر توڑوائے گئے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جیل میں مارا گیا حضرت یوسف کو. لیکن ایک بار بتائیے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کسی لائق نہیں ہوتے؟ جس گاؤں میں جس کا روزہ ہے، ہم جا رہے ہیں مولا کیا چلہ باندھیں گے. جب کسی لائق نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرت عباس کا علم پکڑ کے ہم بد دعا کریں گے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جھوٹی سے جھوٹی روایت بتا دیجئے، ایک بار بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے، نبی تھے، کہہ دیتے اللہ سن لیتا، ایک بار بھی جو ہے وہ بد دعا کا لفظ حضرت یوسف کی زبان پر آیا؟ پرائم منسٹر ہو گئے، اب پرائم منسٹر ہو گئے صاحب. پرائم منسٹر ہونے کے بعد کچھ کرنا تھا،
بھیج دیتے کنعان جو ہے سپاہیوں کو، وہیں سے پکڑ کے لے آتے. نہیں، الٹا پریشان ہے. یار ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے تو میرے گاؤں والے کیسے کھا رہے ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مزاج ہوتا ہے تب خدا اوپر اٹھاتا ہے. میرے گاؤں والے یار، میرے بھائی لوگ بیچارے، وہ بھائی جنہوں نے بیچا ہے نا. پھر جو ہے وہ سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگے جاؤ ادھر کیا نام ہے کنعان والے بارڈر کی طرف جو ہے رک جاؤ، وہاں واچ کرتے رہو، اگر 10 بھائی تم کو دکھائی دیں ان کو پکڑ لاؤ. یہ پتہ تھا کہ بھئی قحط ہے. وہاں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب کیا فاقہ تو کرنے. سنا ہے مصر میں کوئی بادشاہ ہے جو گیہوں کنٹرول ریٹ پہ دے رہا ہے، اور راشن کارڈ وارڈ کی ضرورت نہیں، باپ پہنچ جائیے، پیسہ دیجئے لے آئیے. تو جائیں، باپ نے کہا جاؤ. اچھا اتنی حالت خراب ہو گئی تھی، دوسرے ملک کے تھے نا، خبر پہنچتے سنتے تو جتنا سرمایہ تھا سب تو ختم ہو چکا تھا. کچھ پیسہ بچا تھا وہی لے کے، پورا دام بھی ان کے پاس نہیں ہے. جو آئے سامنے کھڑے ہوئے 10 بھائی، تو یہ سب تو جوان تھے نا، یوسف چھوٹے تھے. قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف نے سب کو پہچان لیا، وہ سب یوسف کو نہیں پہچان پائے. اب تو آ گئے نا، ایک حکم ہوتا لے جاؤ سب کو چڑھا دو تختہ دار پر. کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، ظاہر تک نہیں کیا کہ میں کون ہوں. ایسے ہاں تو آپ لوگ کہاں سے آئے، کیا ہے، کتنے بھائی. اچھا ٹھیک ہے تو ایسا کیجئے کہ لے لیجئے گیہوں، اور اگلی بار جو آپ کا 11واں بھائی ہے اس کو بھی لے آئیے گا، اور نہ لائیے گا تو پھر گیہوں خلی ولی گیہوں ہی نہیں ملے گا. محبت بھائی سے اسی بہانے وہ بھی آ جائے. اب ان لوگوں کا سنیے، جس آدمی کو مار رہے تھے، جس آدمی کو کنویں میں ڈال دیا، جس بھائی کو 30 روپے میں بیچ ڈالا، اس بھائی سے یہ مضبوط لوگ کیسا گڑ گڑا رہے ہیں سنائیں. قرآن کی آیت ہے، آئے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. پڑھیے دعا سورہ یوسف پڑھیے، بڑا مزہ آتا ہے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، جس کو آج صاحب مسنا و اہلا، ہم بہت پریشان ہیں صاحب، ہم لوگ ہمارے گھر والے صاحب بہت فاقے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ایسا پیسہ بھی نہیں ہے پورا، تھوڑا سا کچھ لے کے آئے صاحب، اس کے بدلے میں صاحب کچھ دے دیجئے. وتصدق علینا، کچھ خیرات بھی کر دیے صاحب. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ تو خیرات کرنے والوں کو، صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. دے دیجئے صاحب. 30 سال سے اوپر لگا، لیکن یوسف نے برداشت کیا. وہی بھائی گڑ گڑا رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کے. کچھ سمجھ میں آیا، بدلے سے ترقی نہیں ہوتی، صلوات اور انتقام سے ترقی نہیں ہوتی. میں نے کہا برداشت کر لو، اگر اتحاد بچ سکتا ہے وہاں والا کھیت بھائی کو دے کر کے محبت باقی رہ سکتی ہے، دے ڈالو یار. اور خود دیکھو، نہ تمہارا بیٹا یا تم اس کی ڈبل خرید لو تو وثیقہ آ جانا، مگر گھر کو بچانے کے لیے قربانی دو تو پہلے. صلوات بر محمد و دے دیا. اس کے بعد نوکروں کو بلایا کہ سنو، ان کو گیہوں دے دو، ان کا پیسہ ان کو واپس کر دینا، بوری میں ڈال دینا. وہ صاحب جب گھر پہنچے بوری کو، ارے ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ تو فری میں مل گیا، پیسہ بھی واپس کر دیا، ہو گئی بات. دوبارہ آئے، تیسری مرتبہ جب آئے، صرف ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، لیکن اس میں کوئی بد دعا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے نا. ہاں تو آپ لوگ یہ بتائیے صاحب کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا ہم لوگ یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، اور ہم لوگ 12 بھائی تھے. یوسف ایسے کہہ رہے ہیں. اور ایک بھائی ہمارا یوسف تھا جس کو ابا بہت مانتے تھے، وہ ایک دن ہم لوگوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو بھیڑیا کھا گیا. یوسف سے کہہ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام اندر ہی اندر مسکرائے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے اوپر کچھ ظاہر نہیں کیا.
ایک جملہ اتنا کہا، لو بھول گئے، صلوات بر محمد، انتم شر مکانا، بہت بدمعاش ہو تم لوگ. کیا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن اس میں نہ کوئی بد دعا ہے نہ کوئی سزا ہے. ایک وہ جملہ قرآن نے کہا انتم شرم، جب منہ پہ کہہ رہے ہیں یوسف مر کہتے ہیں تو اتنا تو کہے گا نا آدمی. ایک یہ جملہ، دوسرا لاسٹ میں. یار یہ جب آتے ہیں دیکھو اس بار پیسہ واپس کر دیا، اب کی یار یہ بنیامین کو بڑا بھاؤ دے رہے تھے، یہ چکر کیا ہے ان کا؟ تو ایک نے غور کیا تو یہاں کچھ تھا، تل ول تھا، کیا تھا، اور لاکھ جو آدمی تو کچھ تو اندازہ ہوتا ہے. تو ایک نے کہا، اب آیت یہ ہے، جناب یوسف نے بس اتنا پوچھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون. اچھا یہ بتاؤ تم لوگ، کچھ یاد ہے تم لوگوں کو اس سے پہلے جب ناسمجھ تھے؟ یہ دیکھیے آپ یاد بھی دلا رہے ہیں تو بھائی کو غلطی نہیں دلا رہے ہیں. اذ انتم جاہلون، جب تم ناسمجھ تھے، جب تم جاہل تھے، کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ هل علمتم. اب وہ سب چونکے، یار یہ ہر سفر میں یوسف کا کیس جو ہے پھنستا ہے، چکر کیا ہے؟ تو اس نے غور غور سے دیکھا یہاں کچھ تل ول تھا، تو اس نے کہا اے انت یوسف، ابے یار تم ہی یوسف ہو کیا؟ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف، چھوٹا والا ساتھ ہے نا، وہذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آپ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اب تو 10 کے 10 جو یوسف کو بیچنے میں، مرڈر میں، کنویں میں ڈالنے، سب سامنے ہیں. اب تو کھل گیا نا. حالت خراب ان لوگوں کی. جانتے ہیں کیا کہا؟ اب قرآن سے پوچھئے. پھر وہی صاحب غلطی ہو گئی صاحب، معاف کر دیجئے صاحب. جناب یوسف نے جانتے ہیں 1 سیکنڈ نہیں لگایا. قرآن سنیے آپ. ٹھیک ہے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں یار، چھوڑو جو ہو گیا ہو گیا. اس کے بعد سنیے تو اپنے بھائیوں کو کیسے بری کر رہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں ہے. یہ تو یار شیطان تھا، نزغ بینی و بین اخوتی، یہ تو شیطان تھا جس نے ہمارے بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا. سمجھ گئے آپ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑ رہا ہے، لیکن قرآن نے بتایا، حدیثیں کہتی بھائی کے اندر شیطان گھس گیا ہے. تو بھائی سے خفا مت ہو، وہ بیچارہ مریض ہے اس وقت، اس کے اندر سے شیطان نکالنے کی کوشش کرو، اور یوسف کی طرح برداشت کر کے دیکھو، اللہ اتنا اونچا کرے گا کہ ٹوپی گر جائے گی. صلوات پر محمد. اور فرما رہے یہ کیا، مت چکر میں پڑیے کہ بیوی کیا کہہ رہی ہیں. بیوی کا حق اپنی جگہ مسلم ہے، بالکل اس کو کوئی اذیت نہیں ہونا چاہیے. اولاد کے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایسا آدمی بیوی اور بچوں کی محبت میں غرق ہو جائے کہ خاندان ڈوب جائے، گاؤں تہس نہس ہو جائے. دین کہتا خبردار، ہوش میں رہیے، اگر کچھ ہوتا ہے تو شیطان ہے. یہاں فرماتے ہیں 5ویں امام سے حدیث چلی تھی نا، فرماتے ہیں ان الشیطان یغری بین المؤمنین، شیطان ہے جو مومنوں کے درمیان جھگڑا لگاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے. فرحم اللہ الف بین ولیین، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحم کرے اس انسان کے اوپر، رحمت نازل کرے اس بندے پر کہ الف بین ولیین، جو ہمارے 2 دوستوں کے درمیان محبت قائم کرتے. امام کی خواہش ہے، سنیے گا. یا معاشر المؤمنین، اے لوگو، تعلفوا وتعاطفوا، مل کے رہو، ایک دوسرے سے محبت رکھو. لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ الگ رہے. لا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو،
ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی کی طرح رہو۔ ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ بول چال بند رہے۔ لا یزال ابلیس فرحا محتجر المسلمان، جب تک 2 مسلمان ایک دوسرے سے کٹے رہتے ہیں تب تک ابلیس خوشحال ہوتا ہے، خوش رہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا، یہ ہلکی بات تھی کہ مناسب نہیں ہے 3 دن سے زیادہ بول چال، اچھا نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ ہلکی روایتیں تھیں۔ وقت ہو گیا ہے، مسائل پڑھتے پڑھتے گھنٹہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ حدیث سنا لیں کتنا سخت۔ ابھی ہلکا مت لیجیے آپ اس کو، اب اس سے سخت حدیث آ گئی۔ پیغمبر فرماتے من حجر اخاہ فوق ثلاث، تو وہاں تو تھا نا کہ 3 دن سے زیادہ مناسب نہیں ہے، کہ آپ اگر 3 سے آگے بڑھ گیا، 4تھا دن آ گیا، تو اب ہلکے میں نہ لیجئے۔ فرماتے فہو فی النار، اب یہ آدمی چوتھا دن آ گیا تو اب وہ ہلکی روایت بھی نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، اب چوتھا دن آ گیا جہنمی ہے۔ من حجر اخاہ فوق ثلاث، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر لے، الگ تھلگ ہو جائے، فہو فی النار، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ الا ان یتدارکہ اللہ بکرامتہ، مگر یہ کوئی دوسرا عمل بہت تگڑا ہو، اس کے چکر میں یہ دب جائے تو الگ بات ہے، ورنہ چوتھا دن بھائی سے بول چال بند کا آیا۔ وہ اکثر گورکھپور کی طرف جاتے ہیں نا، ہماری پرانی عادت ہے، ٹرک ورک پہ جو لکھا رہتا ہے پڑھتے ضرور ہیں، اور کبھی کوئی بڑی مزے کی بات دکھ جاتی ہے ٹرکوں ورکوں پر بھی۔ تو ادھر گورکھپور کی طرف جا رہے تھے تو ایک ٹرک پہ لکھا تھا، لمبی والی تھی بالکل، وہ 18-22 ٹائر کیا ہوتا ہے، سٹلت گیلا، اس ٹرک پہ لکھا تھا کیا؟ سٹلت گیلا۔ سمجھتے ہیں ترجمہ کروں؟ قریب آئے تو نپٹے، لمبی گاڑی ہے نا، وہی حال یہاں ہے۔ بول چال 4 دن بند کیلا تو جہنم میں گیلا، سمجھ گئے؟ ہاں صلوات بر محمد۔ خوب ایک اللہ اللہ، اس میں کوئی وکیل نہیں ہے۔ اکثر سنا ہوگا آپ نے کچہری میں کہ صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر یہ مقدمہ ہو گیا، یہ مقدمہ، کہ یہ دھارا کیسے لگ گئی، یہ تو کیسے کس طرح سے نہیں بنتی، کہا نہیں یہ یوں بنتی ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہ آپ کے اوپر کل کو قیامت میں 302 کا مقدمہ چل سکتا ہے اگر بھائی سے بول چال بند ہے۔ صلوات جی ہے، دھارا لگ جائے گی، 302 کی دھارا لگ سکتی ہے کل کو قیامت میں ہمارے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ حجر المسلم اخاہ کا صف کے دمے، مسلمان کا اپنے بھائی سے بول چال بند کرنا اس کے مرڈر کے برابر ہے۔ تو مرڈر کے برابر ہے تو حساب کتاب میں پھنسیں گے ہم لوگ۔ بس لا یفترق الرجل رجلان علی الحجران، 2 لوگ آپس میں جدا نہیں ہوتے، بول چال بند نہیں ہوتی، الا استوجب احدهما البراء واللعنہ، کہ کم از کم ایک اس میں لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے بھائی جناب یوسف کوئی غلطی تھوڑی تھی تو وہ تھوڑی لعنت کے مستحق، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی، ایک بھائی، ایک سائیڈ، ایک پارٹی تو لعنت کے مستحق یقیناً ہے۔ فرماتے ہیں رب مستحق ذالک کلاہما، اور بدلے میں ہم نے بھی 2-4 سنا دیا تو پیغمبر کہتے ہیں میں بھی کہ دونوں لعنت کے مستحق ہو جائیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہو گئی بات۔ اب سنیے آپ، جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ پیغمبر کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی،
مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے۔ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھی، ممکن ہے۔ پھر اس نے کہا المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے کہا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ عجیب طرح کی تھا، چونکا، کتاب میں لکھا نہیں ہے لیکن پیغمبر کا جو جواب ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کا یار زنا کر لے آدمی جو ہے وہ مومن رہ سکتا ہے، چوری کر لے ایمان بچ سکتا ہے، جھوٹ بول کر کے ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب اس کے تعجب کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے؟ انما، اب یہ قرآن کی آیت ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ ہو گئی بات؟ تو جھوٹ بولنا، پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب انا ازنی، میں زنا کار ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور لا اصلی، نماز نہیں پڑھتا ہوں، ایک تو چھوڑوں گا کچھ، چاہے جو کہہ دیجیے آپ، ایک چھوڑوں گا وعدہ آپ سے۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ نماز مت چھوڑنا، پڑھتے رہنا، نہ، خبردار آج کے پاس۔ پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک چھوڑو کہ پکا؟ کہا سب پکا۔ کہا جاؤ جھوٹ مت بولنا۔ چلا گیا۔ اب نماز کا ٹائم آیا، سستی یہ اور وہ، چھوڑو یار۔ تو کہنے لگا یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، تب اگر کہتا ہوں ہاں تو وعدہ خلافی ہوئی، جھوٹ بولنے کو عہد کیا تھا، اور اگر کہا نہیں تو ڈنڈا پڑے گا، حد جاری ہوگی۔ پھر وہ زنا ونا کا میٹر آیا، پھر وہ ڈر گیا کہ اگر پیغمبر نے پوچھا کہ بھیا زنا تو نہیں کیا، اگر صاف صاف کہہ دیا ہاں تو حد جاری ہو جائے گی، اور کہہ دیا نہیں تو عہد کے خلاف ہوا۔ اب آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوائی آپ نے کہ سب صحیح ہو گیا، صلوات، غور کریں اب سچائی کیا چیز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حطت الخبائث فی بیت، ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے، وجعل مفتاحہ الکذب، اور اس کی چابی کس کو بنایا گیا ہے؟ جھوٹ کو۔ توجہ فرما رہے، جھوٹ اتنی بڑی بری بلا ہے کہ جھوٹ کے بعد تو اسلام ہی نہیں رہ جاتا، ایمان ہی نہیں رہ جاتا ہے نا۔ اس کے باوجود روایت کہتی ہے 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یحسن الکذب، اچھا ہے کہ جھوٹ بولے، صلوات پر محمد یہ روایت یہ ہے۔ جس میں تیسری جگہ کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، اگر 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کا امکان ہے، جھوٹ بول کے مصالحت کروا سکتے ہیں۔ سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے۔ وسیع بھائی، میں نے جی فرمائیے، کہنے لگے کہ وہ آپ سے وہ رضا صاحب ملے تھے اس دن، کچھ کہہ رہے تھے میرے بارے میں؟ کہہ تو واقعی رہے تھے، نالائق ہے، بیہودہ ہے، بدماش ہے، اپنے کو شاعر سمجھتا ہے اور نیتا سمجھتا ہے، بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ تو ہم کیا یہاں سچ بول سکتے ہیں؟ سچ بولنا اچھی چیز ہے نا۔ دین کہتا خبردار یہ سچ تو بولیے گا مت، جھوٹ بولیے یہاں۔ ہاں یار کیوں نہیں، بڑی تمہاری تعریف کر رہے تھے، بہت اچھا بچہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا مومن ہے۔ دین کہتا ہے اس سچ سے جو فتنہ برپا کر رہا ہے، ہم کو یہ جھوٹ زیادہ پسند ہے۔ صلوات درمائے، آپ سمجھ رہے ہیں بھیا؟ ہم تو صاف بات کہتے ہیں، ہم تو لگی چپڑی نہیں کہتے، ہم کسی سے دبتے نہیں ہیں، ہم تو سچ ہی بولتے ہیں۔ دین کہتا ہے کس نے کہا آپ کو سچ بولنے کے لیے کہ قوم میں فساد برپا ہو جائے؟ چپ کے بیٹھیے، زیادہ سچ بولنے کی کوشش مت کیجیے۔ گلستان میں شیخ سعدی نے قصہ لکھا ہے، چلیے ذکر ختم کرتا ہوں، سمجھے آپ؟ ایک قیدی کو بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا، تو کہتے ہیں نا عربی میں ایک شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانه کالصنور المغلوب یصول علی الکلب، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جیسے کتا کسی بلی کو دوڑا ہے، بھاگتے بھاگتے بلی نے سوچا اب تو پکڑے جائیں گے، تو پلٹ کے جھپٹا مار دیتی ہے۔ وہی حال مایوس انسان کا ہے، کبھی اب تو مرنا ہی ہے، دل کی بھڑاس نکال لو، سمجھا؟
تو بادشاہ نے جب اس کو قتل کا حکم دیا اور لگا گالیاں بکنے بادشاہ کو، تو اسی دربار میں بک رہا، بادشاہ بہرا تھوڑی ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن بڑپن اسی کو کہتے ہیں کہ بہرے بن جاؤ ایسے موقعوں پر، صلوات بر محمد، ایسے موقعوں پر بڑپن یہی ہے، سنا ہی نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیز وزرائے نیک محضر، شیخ سعدی نے لکھا ہے، ایک شریف وزیر تھا، اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعا مانگ رہا، اس کے باوجود یہ جھوٹ تھا کہ نہیں تھا؟ دوسرے وزیر تھے جو ضد عبود، جن سے بہت چلتی تھی ان سے، اس نے سوچا بہت بہترین چاہ سے پھنسا دو اسی جھوٹ پر ان کو۔ وہ کہتا ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سرکار عالی جاہ کی بارگاہ میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہا جائے۔ اس نے عالی جاہ کو گالیاں دی اور ہمارا وزیر کہتا ہے کہ دعا دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے جو جھوٹ بولا ہے، وہ تو پہلے سنے ہوئے تھے نا، اس نے جو جھوٹ بولا اس وزیر نے، اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تم جو سچ بول رہے ہو اس بنا پر بچنے والے بھی ہوگی تو اس کی جان چلی جائے گی۔ ہم اس وزیر کی بات مان لیتے ہیں۔ تو فتنے کو بچانے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بولو، دو لوگوں کو ایک کرو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک آپ کو میں روایت سنا دوں، اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو خواہش بہت ہے۔ ایسے باپ ہوتا ہے نا، اگر اس کے 4 لڑکے ہیں اور آپس میں لڑ جائیں تو تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوگی؟ ماں باپ ہی کو تو ہوگی نا۔ اہل بیت ہمارے باپ ہیں، ہم آپس میں لڑیں گے ان کو اچھا لگے گا؟ روایت سنیے، سسر داماد تھے۔ مزے کی بات تو یہ، پیسہ کہیں بھی جنگ کروا سکتا ہے۔ سسر داماد تھے، لڑ گئے 4000 کے چکر میں۔ اب وہ نام بھول رہا ہوں، صحابی تھے امام کے، چھٹے امام کے، ادھر سے گزرے، وہاں بحثہ چل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہ 4000 ان کے اوپر باقی نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارا کو پیسہ نہیں، سب حساب ختم ہو چکا۔ اس صحابی نے، چھٹے امام کا صحابی ہے، لے کے آئے گھر۔ ہاں اب بولیے، کہنے صاحب 4000 ان کے اوپر ہے۔ آپ فرمایا کہ جھوٹ بولتا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے 4000 لے آئے، یہ لیے یہ آپ مل گیا نا پیسہ آپ کو، اب تو ان کے اوپر کچھ باقی نہیں۔ کہا نہیں صاحب، تو آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا، دونوں یار رشتہ دار ہو، سسر داماد ہو، مل کے رہو۔ بہت بہت شکریہ ہے آپ کا، جزاک اللہ، حل کر دیا آپ نے مسئلہ۔ چلنے لگا، سنیے میری آپ سے کیا رشتہ داری ہے؟ آج کاغذ کی تو 4000 نوٹ کوئی دے گا نہیں، وہ چاندی کے سکے 4000 معمولی چیز ہے، میں نے کیوں دیا؟ میری آپ سے کیا رشتہ داری ہے؟ کہاں بات تو صحیح ہے، کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرا کوئی احسان تم لوگوں کے اوپر نہیں ہے کہ گاتے پھرو کہ بیچارے نے ایسا کیا، میرا پیسہ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہ یہ امام صادق علیہ السلام کا پیسہ، مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے، مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ اگر کہیں میرے چاہنے والوں میں اختلاف ہو جائے، میرا پیسہ خرچ ہوتا ہے، خرچ کر دو مگر ان کو ایک کر دو۔ توجہ فرمایا آپ نے، امام کی خواہش ہے کہ ہمارے چاہنے والے ایک ہوں، اور اگر ہم انہی کے نام پر الگ ہو جائیں۔ محرم آ رہا ہے، اور اسی لیے میں اب اس موضوع پر چلوں گا 2-4 دن۔ محرم آ رہا، ایک ہونے کا زمانہ ہے نا۔ عربوں میں ایک مسئلہ ہے، حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت نے ہم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو حسین کا عشق، حسین کی محبت، حسین کی مجلس، حسین کی عزا، حسین کا محرم اتحاد کا مرکز ہونا چاہیے نا۔ کیا نہیں ان کے ہم مجلس میں نہیں جاتے، نہیں صاحب ہمارے جو ہے ان کا، بابا یہ معاملہ امام حسین کا ہے نا۔ آپ یقین کیجئے ممکن ہے، اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن جو حدیثیں پڑھی گئی اس سے یہ اندازہ نکل سکتا ہے، ممکن ہے مجلس نہ کرنا کبھی کبھی مجلس کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث بن جائے۔ 2 جگہ ہے، لڑکے نہیں صاحب ہماری تو اسی ٹائم پر ہوگی، نہیں صاحب ہماری تو اسی ٹائم پر ہوگی، انہوں نے ان کی طرف مائک لگا دیا، انہوں نے ان کی طرف مائک لگا دیا۔ آپ آئے، آپ نے غور کیا کہ یار مجلس تو مجلس سے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، یہاں ہو
ہٹاؤ سب کچھ، بند کرو مائک، چلو ان کے یہاں مجلس میں چلتے ہیں۔ اپنی مجلس بند کر دی، وہاں مجلس میں چلے گئے۔ میری تو نظر عقیدہ یہی ہے کہ شاید یہ مجلس نہ کر کے اس مجلس میں جانا، پیسہ بھی بچ گیا، ثواب بھی زیادہ ہوا، اس لیے کہ وہ جو مجلس کرتے وہ امام حسین کی تو ہوتی نا، وہ تو ورچسو کی ہوتی نا، اقتدار کی ہوتی نا، مقابلے کی ہوتی نا، اس سے امام حسین سے کیا مطلب تھا۔ لیکن ہم اپنی بند کر کے جو اس کے یہاں گئے تو اخلاص تھا، امام حسین تھے۔ اللہ یہاں تو ایک ایک پائی آنا آنا، اور یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں کچھ ان کو پتہ نہیں چلتا، سب پر نظر ہے ان کی، سب پر نظر ہے۔ بقرعید آ گئی، آدمی چپ ہے، کیا بات ہے بول نہیں رہے ہو، کیا بات ہے، چپ۔ 27 28 آ گئی، بیٹھے بیٹھے چیخ پڑا، بیوی آئی دوڑے، کیا بات ہے، کتنے دن سے پوچھ رہی ہوں چپ چپ، اب رو رہے ہو۔ کل کیا کریں، آج 28 ہو گئی۔ انتظام نہیں، بڑا تھا، بزنس مین تھا، حالات تو سب کے ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، نہیں ہے پیسہ۔ کیا ذاکرین کو مدعو نہیں کیا جائے گا، کیا امام کا پرچم نہیں لگے گا، یہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ ابھی بیچنے کے لیے ایک چیز ہے، کیا کہ یہ اپنا بیٹا جوان ہے، لے جاؤ بیچ لو، ماں نے تیار کیا، جاؤ میرے لال حسین پر جاؤ۔ جا کے بیچارہ مارکیٹ میں غلاموں کے بردہ فروشوں کے بازار میں کوئی لینے والا نہیں، خوش ہو گیا اندر سے، چلو ابھی تو ایک دن باقی ہے، ایک بار اماں اور دیکھ لے گی لڑکے کو۔ پلٹ رہا تھا، کوئی آیا، یا اخل عرب این تذہب، کہاں، کوفے گئے تھے، کاہے کے لیے، غلام بیچنے، بکا نہیں، جا رہے ہیں واپس۔ کتنے کا، کیا لوگے بولو، کہنے صاحب جو دے دیجئے۔ آنے والے نے جیب سے تھیلی نکالی، رکھ لو، چلے گا کہاں صاحب، ٹھیک، کہا چل لو ایک اور رکھ لو۔ باپ نے بیٹے کی پیشانی چومی، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال جاؤ۔ گھر آئے، بیوی کے سامنے پیسہ رکھا، چلو انتظام کرو۔ ابھی وہ قصہ سنا رہا تھا تب تک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون، کا اماں کھولو میں ہوں، بھاگ آئے، کیا ہاں، کا دروازہ کھولو تو سناتا ہوں نا۔ دروازہ کھلا، بچہ اندر آیا، کہنے لگے جب ابا چلے گئے تب دھیرے دھیرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھے تو اسی گھوڑے پر پشت پر، تو ہلکے ہلکے اماں تمہاری یاد جو آئی تو ہلکے ہلکے میں نے اپنے کو دبا کے سسکیاں لینا شروع کی، رونا شروع کیا، ایسا لڑکا تو وہ آنے والا متوجہ ہو گیا، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا صاحب وہ جس مالک کے یہاں تھے نا بہت مانتا تھا ہم کو، اس کی یاد آ گئی۔ وہ رکے، کیا جھوٹ بولتے ہو کیوں، وہ مالک تھا تمہارا کہ باپ تھا؟ کہاں صاحب باپ تھا؟ کہا بھئی دنیا میں کوئی اولاد بیچتا ہے، تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، کیوں بیچا؟ کہا میرا باپ عاشق حسین تھا، میرا باپ عاشق حسین تھا، ہر سال مجلسیں کر، اس سال بزنس فلاپ ہو گیا تھا، کورونا کا اثر آ گیا، مثلا نہیں کر پا رہا، اپنے آقا کی عزا نہ رکنے پائے اس لیے مجھ کو بیچا۔ اچھا تو واپس جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا صاحب آپ کریں گے واپس، وہ لوگ سمجھیں گے میں بھاگ آیا ہوں، تو فائدہ کیا؟ کہا نہیں چلے جاؤ۔ کہا نہیں صاحب اتنا مطلب تھوڑی ہے کہ میں رو رہا تھا تو آپ کے ساتھ جانا، نہیں میں چلوں۔ کہا جاؤ، پکڑا ہاتھ، اتار دیا۔ صاحب میرے گھر والے، اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو میں نے پڑھا نہیں، اس کو ایرانی ذاکر نے اتنا پڑھایا تھا، تو کیا نام ہے تمہارا؟ تو لڑکا کہنے لگا صاحب میرا نام علی اکبر ہے۔ تو کہتا جیسے میں نے علی اکبر کہا سوار نے گردن جھکا لی۔ پھر مجھ سے کہا جاؤ، میں نے کہا میرے گھر والے نہیں مانیں گے کہ آپ نے بھیجا ہے۔
کہا میں کہتا ہوں جاؤ اپنے ماں باپ کو سلام کہہ دینا، اور اگر وہ کچھ کہیں تو ان سے کہہ دینا جا کے جس حسین کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے۔ جس حسین کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے اسی حسین نے آزاد کیا۔ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اس پورے 1 گھنٹے میں شاید میں نے 10 منٹ اپنی جیب سے کچھ کہا ہوگا۔ آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ کے معیار کی مجلس نہیں تھی۔ اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کے منتی کرتا ہوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، حسین کے نام پر ایک رہنا، حسین کے نام پر ایک رہنا۔ کتنا پرانا جھگڑا ہے، 100 سال کا ہے، 2 سال 100 سال کا ہے، زمینداری کے زمانے کا ہے، سب بھول جاؤ، وہ بزرگ اپنا حساب دیں گے قبر میں، تم حسین کے نام پر چلے جاؤ چاہے جس کے ہاں مجلس ہو۔ اس لیے کہ امام نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، حضرت کا یہی مقصد تھا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ یہ اصلاح نہیں ہے کہ ہم حسین کے نام پر گروپ بنا لیں، یہ اصلاح نہیں ہے کہ ہم حسین کے نام پر پارٹی کر لیں، اصلاح تو یہ ہے کہ سال بھر جو کچھ کیا اس کو بھول کر کے حسین کے نام پر ایک ہو جائیں، حسین کے نام بس۔ رو چکے آپ، مصائب کی ضرورت نہیں ہے، 2 جملے سن لیتے ہیں۔ مولا گر پڑے، روایت کہتی فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ ابھی پرسوں بقرعید گزری ہے نا، جانور ذبح کرنے کا بھی اپنے اصول ہے، اپنا طریقہ ہے۔ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، نمبر 2 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، نمبر 3 چھری تیز کر لی جاتی ہے۔ لیکن ہائے میرا مولا، ایک بھی نہیں، المذبوح بالقفا، گلا سامنے سے نہیں، پسے گردن سے جدا کیا گیا، کند خنجر، سوکھا گلا، بس ایک جملہ۔ اور یہ تاریخ کا جملہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تاریخ دیکھ سکتی ہے نہ تاریخ لکھ جب دیکھیں گے نہیں تو لکھیں گی کہاں سے؟ تو تاریخ کا جملہ نہیں ہے، روایت ہے، حدیث ہے۔ شمرایا امام کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو روایت کہتی ہے، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو یا رسول اللہ، قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ امیر المومنین آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے، جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم عدیل اصغر ابن غلام اصغر زیدی مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین